یہ آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال ضائع ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے۔ اب یہ آزمائش انسان پر آتی جاتی رہتی ہے، کاروبار بڑا وسیع ہے، بڑی ریل پیل ہے، بڑی آمدن ہے، بڑی فراوانی ہے۔ اب اس مال میں بھی ہمارے لیے آزمائش ہے، کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے، بندہ اللہ آزماتے ہیں، بندہ کیا کرتا ہے؟ بیچارے نے محنت کی ہے زمین کے اندر، صبح و شام بارش، ہوا، پانی، گرمی، سردی سب ایک کر دیا ہے، اس کے بعد بھی فصل وہ کامیاب نہیں ہوئی، اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا کتنا ہے اور مجھ سے ناراض کتنا ہے، صبر شکر کتنا ہے، گلے شکوے کتنے ہیں۔ آگے چل کے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم موت کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، نقصان سے آزمائیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موت کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہم تمہارے قریبی رشتہ داروں کو، ہم تمہارے محبوب، ہم تمہارے اولاد کو، بچوں کو، والدین کو، ہم ان کی روح قبض کر لیں گے، ہم ان پر موت بھیج دیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے تم کیا کرتے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اب جو کامیاب لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ مصیبت یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تعزیت کے الفاظ، تعزیت کے کلمات، یہ ساری باتیں ہمیں اللہ رب العزت نے سکھلائی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جانا سب نے ہے جی، ہم سب نے جانا ہے، انسان پیدا ہی جانے کے لیے ہوا۔ کامیاب وہ ہے کہ جو جانے سے پہلے جانے کا سامان اکٹھا کر لے، جانے کا بندوبست کر لے۔ تو تعزیت کے الفاظ کے حوالے سے عرض کیا کہ تعزیت کے الفاظ ہمیں اللہ رب العزت نے سکھلائے ہیں، بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھلایا ہے، بتایا ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے ہم سارے جانتے ہیں، اس پر ایک اور حدیث پاک سامنے آ گئی۔ میت پر آنسو بہانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی دل کا ٹکڑا چلا جائے، کوئی صدمہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، والدہ فوت ہو گئی ہیں، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، بچے کی وفات ہو گئی، بہت بڑے بڑے صدمے آتے ہیں، اس پر، ان تکلیفوں پر، ان اموات پر ہمیں آنسو بہانے کی اجازت ہے۔ ہم رو سکتے ہیں، وویلا نہیں کر سکتے، سینہ نہیں پیٹ سکتے، نوحہ پڑھنے سے منع کیا گیا، صاف احادیث موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت فرمائے سینہ کو بھی کرنے والوں پر، اللہ کی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے۔ یہ ہم نے جا کے اپنے گھروں کی اصلاح کرنی، ہم نے جا کے بتانا ہے کہ صحیح دین کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو مرنے والا جو میت ہے اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچتی ہے تو وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ نیک روح ہے یا وہ بری روح ہے۔ اور جو نیک روح ہے جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العزت سے ایک درخواست کرتی ہے، اے اللہ تو نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں تیری امانت تھی، لیکن میرے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ صدمے کی وجہ سے رو رہے ہیں، اے اللہ مجھے اجازت ہو میں جا کر ان کو اس عمل سے منع کروں، کیونکہ ان کے اس رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی۔
رشتہ داروں کے رونے کی وجہ سے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں، ہم صحیح طریقے سے تعزیت کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ایسا کرنے سے جو گیا ہے، جو فوت ہوا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آنسو بہانا ٹھیک ہے، آنسو بہائے جا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی بیٹا جی؟ یہ مسجد کے لیے تو وہ مسجد کمیٹی والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھیں، بات سنیں۔ ہاں جی، بات سنیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کی محبتوں کو بڑھائے، اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے رہیں، بات سنیں، انشاءاللہ پورے وقت پر دعا ہو جائے گی۔ اچھا جی، بات چل رہی تھی کہ میت کے رونے کی میت پر رونے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، میت کو دکھ ہوتا ہے، میت کو عذاب بھی پہنچتا ہے۔ تو میت پر آنسو بہانا تو ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے جو سب سے بڑی لمبی عمر کو پہنچے ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روئے، آنسو بہائے۔ زوجہ محترمہ میں سے، امہات المؤمنین میں سے کوئی ایک زوجہ پاس تھیں، تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، یعنی ایک جیسے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات یا ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ ما فوق الفطرت ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قل انما انا بشر مثلکم۔ قرآن پاک کے اندر 2-3 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ نبی جو ہیں وہ تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن سیم ٹو سیم نہیں ہے، ہم سے بہت زیادہ افضل ہیں، ہم سے بہت زیادہ افضل ہیں، فضیلت میں بہت زیادہ اوپر ہیں۔ اچھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رونے لگے تو زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ یعنی یہ رونا ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ رونا تو شاید عام انسان کا کام ہے، نبی تو نہیں رو سکتے نا۔ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی انسان ہی ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی دکھ ہوا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا گیا، تو اس لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آنسو بہائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، وہ بیابانوں میں، یوٹیوب کے اوپر آج کل ویڈیو موجود ہیں، وہ پہاڑوں میں پتہ نہیں کہیں دور بیابان علاقوں کے اندر وہاں پر انتقال ہوا، پتہ نہیں کیسے قبر کھودی ہوگی، پتھریلی زمین۔ آج کل ہمارے یہاں پر تو بڑی آسانی ہے قبریں وغیرہ بنانے میں، بڑا آرام، نرم مٹی ہے، وہ عرب کی مٹی، پتھریلی مٹی، پتھروں والی، پتھریلے پہاڑ، سخت پہاڑ، وہاں پر قبر بنانا، اور 3 آدمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر مبارک 6 سال، والدہ ماجدہ اور ایک باندی ہیں ساتھ، غلام مونس، ایک باندی ہیں ساتھ، 3 آدمی، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر مبارک سے لپٹ کر روئے والدہ کے غم کے اندر۔ تو رونا تو ٹھیک ہے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، واویلا کرنے سے منع کیا گیا، سینہ کوبی سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اپنے آپ کو زخمی کرنا اس غم میں کہ ہمارا کوئی چلا گیا ہے، اس دکھ میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، اس بات سے منع کیا گیا، یہ شریعت مطہرہ میں یہ کام نہیں ہے۔ اچھا جی، تعزیت پر یہ بات ہو رہی تھی، تعزیت کے الفاظ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کسی کے فوت ہونے کی بات کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ فلاں آدمی فوت ہو گیا،